بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، کیا یہ عید کے دوسرے دن ہی رکھنے شروع کر دینے چاہیے؟ اور کیا یہ اکٹھے رکھنے چاہیے یا علیحدہ علیحدہ رکھ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ضرور ملیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ خواتین و حضرات، رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان 6 روزوں کے بدلے میں پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب لینے کے لیے ہمیں شوال کے یہ 6 روزے بھی رکھنے چاہیے۔ تزکیہ نفس، ناقص اعمال پہ ندامت اور مسلسل عبادات مومن کی میراث ہیں۔ مسلسل کوشش کے ذریعے بندہ معمولی عمل سے اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے اور اس کی رضا حاصل کر کے رحمت و مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے بھی انہی غنیمت کے اعمال میں سے ہیں۔ ان 6 روزوں کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کی طرح ہے۔ جو شخص ہر سال شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا اسے عمر بھر روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ناظرین محترم، شوال کے یہ 6 روزے نفلی ہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ انہیں متواتر یعنی لگاتار عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ ناگا کر کے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، تاہم شوال ہی میں ان کی تکمیل ضروری ہے۔ اور یاد رہے، جس کے رمضان کے فرضی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے پہلے وہ فرضی روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے یہ 6 نفلی روزے رکھیں۔ خواتین و حضرات، سورۃ الانعام کی ایک آیت کا ترجمہ سن کر ایک بات سمجھ لیں۔ ترجمہ یہ ہے، جو شخص نیک کام کرے اس کو اس کا اجر 10 گنا ملے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اس فرمان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ اس طرح ایک مہینے کے روزے کا اجر 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور شوال کے ہر روزے کے بدلے 10 دن کا ثواب 6 روزوں کا بدلہ 60 یعنی 2 مہینوں کا ثواب بنتا ہے۔ اس طرح شوال کے 6 روزوں کو رمضان کے ساتھ ملانے سے سال بھر کا ثواب ملتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیں، جس نے بھی ماہ شوال کے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری۔ وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ شوال کے 6 روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں، اس کے بعد 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح پورے سال کے روزے بنتے ہیں۔ اس لیے شوال کے مہینے کے یہ 6 روزے انہیں رکھنے کی کوشش کریں، فضیلت بھی ملے گی اور بڑے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ یہ گناہوں کی مغفرت، تزکیہ نفس، رمضان کی کوتاہی کا تدارک، شکر الہی کی غنیمت، مداوت اعمال کا شوق اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور جو بندہ 6 روزے پورے نہ رکھے، جیسا کہ بعض لوگ 1-2 روزہ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت نہیں مل پائے گی۔ ہاں، اگر کسی نے 1-2 روزہ رکھا اور بیمار پڑ گیا، مزید روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، تو ایسے بندوں کو اللہ مکمل اجر دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندہ بیمار ہو گیا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا حالت اقامت میں اور تندرستی میں عمل کرنے پر اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اگر رمضان کے بعد روزوں کی قضا باقی ہو تو ایک ہی نیت سے قضا اور شوال کے 6 روزوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ شوال کے روزوں کی فضیلت ان کے لیے ہے جو رمضان کے مکمل روزے رکھے۔ اس لیے پہلے وہ قضا رکھے
پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اور 6 روزے اگر شوال میں نہ رکھ سکے تو ان کی قضا دوسرے مہینوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ 6 روزے شوال کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ ناظرین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔